بہت سے لوگ جو ہیں وہ فری لانسنگ کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. وہ جاب مارکیٹ میں کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہاں ان کو اب کسی کے انڈر کام نہیں پڑنا. اگر پاکستان میں کوئی اتنی محنت کرتا ہو اور وہ جینزی ہو اسپیسیفکلی اور جا کے اس کو اتنے پڑھائی محنت کے بعد ریجیکشن ہی ملے گی تو ہم تو ڈی موٹیویٹ ہو گئے نا. میں نا پیرنٹس کو روک نہیں رہا کہ وہ اپنے بچوں کو کنیکشنز نہ یوز کر کے انویسٹ نہ کریں ان کے اوپر. ٹھیک ہے آپ کنیکشن یوز کریں لیکن کنیکشنز کے چکر میں نا اپنے بچوں کو ایک غلط وے پہ نہ لگائیں کہ اچھا ہم تو کنیکشن یوز کر کے کر لیں گے. اگر ایک شاہ رخ خان ہے نا فار ایگزامپل, تو شاہ رخ خان کا بیٹا موسٹ پروبیبلی اچھی ہی ایکٹنگ کرتا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے فادر کے اندر ایک یہ چیز نیچرلی ان بلڈ تھی. وہ شروع سے ہی گولڈن اسپون میں پیدا ہوا ہے. اس کو گھر والوں نے اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھایا, اس کو پتہ ہے اس میں بڑا افسر ہی لگنا ہے. جو غریب گھرانے کا بچہ ہے, ماں باپ نے بڑے مشکل سے گورنمنٹ اسکول کالجز میں پڑھایا, اور وہ اب اس غریب بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح اپنے ماں باپ کو امیر بناتا ہے. السلام علیکم, ویلکم بیک ود اندر ایپیسوڈ آف جنزی پوڈ کاسٹ. اور ہماری جو سیریز چل رہی ہے نیپوٹزم کے اوپر, آج اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے جو کہ آبویسلی جنزی کے حوالے سے ہی ہے. کہ لائک دیکھیں مقدس ایک جنزی ہے, اس نے ساری زندگی پڑھائی لکھائی کی, اس نے ایکسپیرینسز سیکھے, اس نے انٹرنشپس کی, اس نے سب کچھ کیا, وہ بالکل پرفیکٹ ہے. چلیں ان پیڈ انٹرنشپس کی, اس کے پاس اسکلز ہے, ایک ایک قسم کا اس کے پاس اسکل ہے. لیکن جب وہ جاب کے لیے جا رہا ہے اور اس کو صرف اس بیس پہ ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی نیپو کڈ نہیں ہے, اس کی کوئی سفارش نہیں ہے, کوئی ریفرنس نہیں ہے, اور اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے, اور وہ اس بات پہ ڈی موٹیویٹ ہو کے یہ فیصلہ کرے کہ آخر میں ملک سے باہر ہی چلا جاتا ہوں, اس میں کس کا نقصان ہے؟ ملک کا. اچھا, ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ملک کا ہی نقصان ہوگا, کیونکہ جب ہم لوگ دوسری انڈسٹری, ہم یہاں سے ان کو ہی باہر کے ملکوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا, ان کی انڈسٹریز کو ہم لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ چلو یہاں پہ تو آپ کو موقع نہیں ملنا ہے, آپ باہر جا کے اپنا ٹیلنٹ دکھا دو. ان لوگوں کو کیا ہوگا؟ ان کو تو باہر کے ملکوں میں تو فائدہ ہوگا. اچھا, وہ کیوں آپ لوگوں کو اتنا باہر کے ملکوں میں کیوں اتنا بچوں کو اسٹوڈنٹ ویزاز پہ بلا کے اتنی اپرچونیٹیز دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ پاکستانی آئیڈینٹی کو اٹھا کے اپنے ملک میں ادھر اس کو لیبل بنا کے اس سے کام لو. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم لوگ تو بھاگ کے قسم سے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں وہاں پہ اپنا راستہ بھی مل جائے گا, اپنی جگہ بھی مل جائے گی. فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس ملک کے لیے ہم کام کریں گے تو اس ملک کا نام ہی بنے گا, روشن ہوگا. ٹھیک ہے, اس انڈسٹری کو اور زیادہ وہ ملے گا, جو ہے ایک ویل نون ہو جائے گی. وہ پہلے اتنی اچھی انڈسٹری ہے تو مطلب اس کو اور اچھا مطلب اچھے ایکٹرز مل جائیں گے. اب پاکستان میں یہ ہے کہ اس ملک کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم لوگ اس کے اندر رہیں یا نہ رہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ایک بچے نے اتنا پڑھا ہے, ہم لوگ اتنا پڑھ کے اتنے پیسے, ڈگریز کرنا آسان نہیں ہے آج کل. مشارف آپ کو پتہ ہے, ہم سب ڈگریز کر کے آئے ہیں اور ہم سب کچھ بننا چاہتے ہیں. جیسے اب ہم نے فلم اینڈ ٹی وی کی ہے, تو اب جس آپ کو شوق ہے خود پرسنلی کہ آپ جو ہے ڈائریکٹر بنے, ہاں کرتے بھی ہیں ابھی آپ, لیکن زیادہ آپ کے اب بڑے لیول پہ آپ جا کے کام کریں. اور آپ نے یہاں تک بھی مطلب آپ سے سنا ہوا ہے کہ آپ پاکستان میں نہیں, آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو باہر یو ایس اے وغیرہ میں ہی جا کے کرنا پڑے گا. تو یہ مائنڈ سیٹ کہاں سے آیا؟ کیونکہ جب ہم لوگوں نے 4 سال پڑھا اور ارد گرد دیکھا کہ کوئی اپرچونیٹی مل ہی نہیں رہی اس بچے کو جس نے 4 سال اچھا پروجیکٹس بنائے, فلمز بنائیں, لیکن کوئی اس کا جو ہے نا اس کو کوئی اپریسیشن نہیں ہے اس چیز پہ کوئی مطلب. اور اگر یہی کام انہوں نے باہر جا کے کیا ہوتا تو شاید ان کو بہت زیادہ ایوارڈز بھی مل جاتے. تو ان کا مائنڈ سیٹ ابھی سے بن گیا کہ میں نے اس انڈسٹری میں جانا ہے اور میں نے نام کمانا ہے, لیکن یو ایس اے میں, کیونکہ وہاں پر اس کام کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں, جب ہم ملک سے باہر جانے کی بات کرتے ہیں نا تو بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی نہیں, اصل میں پاکستان میں سیلریز کا بڑا ایشو ہے اور ان امپلائمنٹ ہے اور ڈفرینٹ فیکٹرز بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں. لیکن چلیں ٹھیک ہے, میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ یہ والے فیکٹرز بھی ہیں, بٹ آپ کا مین فیکٹر ہی یہی ہے کہ یہاں پہ آپ کے نیپوٹزم بہت زیادہ چلتا ہے. جو ہر جگہ ہی ہم سفارش دیکھیں گے, وہاں چلان ہو گیا آپ کے ٹریفک پولیس کے, آپ نے کال لگائی, جی وہ پائن بڑے پائن کی کال آئی ہے, جی چلے معاف کرنے چلا, تو پھر آپ کا سسٹم پھر اسی طرح ہو کے چلے گا. اب دیکھیں اگر ہم بات کریں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ فری لانسنگ کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. وہ جاب مارکیٹ میں کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہاں ان کو اب کسی کے انڈر کام نہیں پڑنا. فری لانسنگ آپ کے پاس اسکلز ہے, آپ نے اپنے آپ کو بتانا آتا ہے کسی کو, آپ پلیٹ فارم کے اوپر گئے ہیں, اگلے نے آپ کا کام دیکھا اور آپ کو کام دے دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی 50 to 60% جو عوام ہے, جو یوتھ ہے, جو جینزی ہے, وہ فری لانسنگ کر رہی ہے اپ ورک, فائیور کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی جاب مارکیٹ میں ہمارا کچھ نہیں چلنے والا, کیونکہ ہمارے کوئی
باپ دادے کوئی بڑے کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ, پولیٹیشینس کے ساتھ, کہ ہماری کوئی سفارش لگا سکے. پھر ہماری ایک مین چیز بڑی آتی ہے, کلاس ڈویژن بڑی ہے ہمارے یہاں پہ. دیکھیں امیر کا بچہ امیر ہی ہے, غریب کا بچہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. امیر کا جو بچہ ہے نا وہ شروع سے ہی گولڈن سپون میں پیدا ہوا ہے, اس کو گھر والوں نے اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھایا, اس کو پتہ ہے اس میں بڑا افسر ہی لگنا ہے. جو غریب گھرانے کا بچہ ہے, ماں باپ نے بڑے مشکل سے گورنمنٹ اسکول کالجز میں پڑھایا, اور وہ اب اس غریب بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح اپنے ماں باپ کو امیر بناتا ہے. اب وہ اس کا کوئی لک ہی ہے کہ وہ کسی طرح کوئی بڑا کوئی ACDC بن جائے, تو کوئی گھر میں کوئی خوشحالی آ جائے, کوئی بڑا کوئی افسر بن جائے, ورنہ اس کو کیسے اپرچونٹی ملے گی؟ مجھے خود بتائیں. اتنے زیادہ اس طرح ایک مووی بھی میں نے ریسنٹلی دیکھی تھی, اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ وہ بیچارہ کوئی اس طرح کا بڑی گورنمنٹ کی کوئی سیٹ تھی, اس کے لیے وہ ایگزام دینا چاہ رہا ہوتا ہے, اور وہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتا ہوتا. یہ وہ 12 فیل, ہاں ایگزام, پتہ نہیں کون سی انڈین مووی تھی کوئی, تو اس میں وہ اتنی محنت کرتا ہے, حالانکہ وہ بکس لے کے پتہ نہیں کون سے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھ کے تیاری کرتا رہتا ہے کہ اس نے کچھ بننا ہے, اور وہ بن جاتا ہے. اب وہ شاید مووی تھی کہ پتہ نہیں کیا وہ بن گیا, لیکن اگر پاکستان میں کوئی اتنی محنت کرتا ہو اور وہ جینزی ہو اسپیسیفکلی, اور جا کے اس کو اتنے پڑھائی محنت کے بعد ریجیکشن ہی ملے گی, تو ہم تو ڈی موٹیویٹ ہو گئے نا. ہم لوگوں نے تو کہنا ہے کہ چھوڑ دو پڑھائی, ہر چیز چھوڑ دو, یہاں پہ کچھ نہیں رکھا, ٹکٹ کراؤ, ویزا لگواؤ, باہر چلے جاؤ, وہاں پہ آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. تو اس ملک کا مسئلہ ہے. میں نا پیرنٹس کو روک نہیں رہا کہ وہ اپنے بچوں کو کنیکشنز نہ یوز کر کے انویسٹ نہ کریں ان کے اوپر. ٹھیک ہے آپ کنیکشن یوز کریں, لیکن کنیکشن کے چکر میں نا اپنے بچوں کو ایک غلط وے پہ نہ لگائیں کہ اچھا ہم تو کنیکشن یوز کر کے کر لیں گے. اب میں نے بہت سی اس طرح کی اچھی ایگزامپلس بھی دیکھی ہیں کہ کوئی کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں, ان کے بچے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ماں باپ سے ان کو چاہیے, ہم جو بنائیں گے اپنا بنائیں گے, کیونکہ جو ہم اپنا خود کا بنائیں گے نا اس پہ ہم زیادہ, ایک تو ہمیں پراؤڈ فیل ہوگا, دوسری بات ہمیں اس چیز کی قدر ہوگی. جو ہمیں گولڈن پلیٹ میں مل گئی اس چیز کی ہم کیا ہی قدر کریں گے. یہ جس ایگزامپل جو آپ نے دی ہے نا, یہ شاید 100 میں سے کوئی 1 یا 2 ہوتے ہیں جن کو شوق ہوگا کہ وہ محنت سے کچھ بنے, اپنے باپ کا سر نیم سے نہ کچھ وہ ان کا کوئی لنک ہو, وہ اپنا اتنا نام بنائیں. یہ صرف بہت کم لوگ ہوں گے جن کو شاید یہ شوق. باقی سب تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کو پلیٹ میں رکھی رکھائی ہر چیز مل جائے اور ہم آگے نکل جائیں. جس سوسائٹی کے اندر میرٹ نہیں نہ ہوتا وہاں کے انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں, اور جب انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں تو اٹ مینس اس کنٹری کا کچھ بھی نہیں بننے والا ان فیوچر. تو میں یہی کہوں گا کہ ہماری یہ سیریز لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم بتائیں کہ جو نیپوٹزم ہے نا وہ کس غلط وے میں یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اچھی بات ہے نیپوٹزم اگر ہو رہا ہے کہیں پہ, اگر کوئی اچھا ایکٹر آ رہا ہے آپ اس کو ریفر کر رہے ہو, کسی ایکٹر کا بیٹا ہے وہ اچھی ایکٹنگ کر سکتا ہے, کوئی اچھا امپلائی آپ ریفر کرو اس کو, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر صرف اگلے بندے کی ناراضگی دیکھ کے ہم اگلے کو ہائر کر رہے ہیں, یا جو باقی 3 لوگ آئے ہیں وہ اس سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں لیکن جسٹ بیکاز ان کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے اور ہم ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, تو بس پھر ہمیں نہیں 3-4 لوگوں کے ارد گرد ہی ساری زندگی پاکستان گھومتا رہ جائے گا. سیکنڈلی بات یہ بھی نہیں ہے کہ ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ ریفرنسز جو ہیں ہمیشہ غلط ہی ہوتے ہیں. دیکھیں اب ہم یہ نہیں کہہ رہے, اگر ایک شاہ رخ خان ہے نا فار ایگزامپل, تو شاہ رخ خان کا بیٹا موسٹ پروبیبلی اچھی ہی ایکٹنگ کرتا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے فادر کے اندر ایک یہ چیز نیچرلی ان بلڈ تھی, اور اس نے پوری زندگی ان کو دیکھا ایکٹنگ کرتے ہوئے, وہ سکھاتے بھی ہوں گے شاید, کچھ بتاتے بھی ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکٹرز اپنے آگے سے بچوں کو لگا دیتے ہیں تو وہ سارے ایلیجیبل نہیں تھے فار دیٹ اسپیسیفک رول, لیکن جسٹ ہوتے ہیں ریفرنس کے وہ بات پہ سلیکشن نہ کی جائے اس کیونکہ ضروری نہیں ہوتا یہ چیز آپ کسی کو دیکھ کے ہی سیکھ رہے ہو, یہ ان بلٹ ہوتی ہے ایک نیچرل ایکٹنگ اسکلز جو ہوتی ہیں, یہ کسی میں بھی ہو سکتی ہیں. کوئی بیچارہ جو روڈ سائڈ پہ بیچارہ بھیک بھی مانگ رہا ہے نا بچہ, کبھی کبھی دیکھنا وہ بھی بڑے فنکار قسم کے بچے ہوتے ہیں, تو شاید ان کو بھی زندگی میں موقع ملتا, ان کے پاس اتنے جو ہے وہ پیسے ہوتے, اتنے کوئی حالات ہوتے ان کے, تو شاید وہ بھی کچھ بن جاتے. تو بات ساری یہ ہے کہ اور جو بیچارے پیسے ماں باپ غریب پیسے بچوں کو لگا لگا کے اچھی جگہ پہ مشکل سے پڑھا دیتے ہیں کہ چلو وہ کہیں پہ کچھ اچھی جگہ لگ جائے گا, اس پڑھائی کا کیا فائدہ جب اس کو موقع ہی نہیں ملنا. میں نے خود مطلب مجھے کوئی میری فرینڈ بتا رہی تھی کہ اس کی کمپنی میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی یونیورسٹیز کا میں نام نہیں لوں گی, کہ یونیورسٹیز کے نام ہوتے ہیں نا بچے جب سی ویز کے لیے جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو جہاں پہ اس اسپیسیفک یونیورسٹی کا نام آ جاتا ہے نا, وہ سی وی پڑھے بغیر اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ تو اس یونیورسٹی کا بچہ ہے. ٹھیک ہے, تو
مطلب سوچ لیں کہ کیا کرائٹیریا ہے سلیکشن کا ہماری کنٹری میں. بس پھر یہ لوگوں کے لیے ہم کمنٹ باکس میں چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنی رائے دیں اس حوالے سے کہ نیپوٹزم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ہو تو کس حد تک ہو. تو انشاءاللہ ہم آپ کو پھر کسی نئی سیریز کے اندر ملیں گے. تب تک کے لیے لائک, کمنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل اسپاٹ لائٹ بائی ISN. اللہ حافظ.